دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا, مجھے دین کو دیکھنا ہے, مجھے قرآن کو دیکھنا ہے, مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے, نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے. ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے, جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا, کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں. ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں, اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے. اچھا. اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات, مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار, ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا, تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے, تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا, محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں, تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا, میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا, ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر, اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے. تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے, تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے, میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے, ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں, عبدالرحمٰن قریشی صاحب, وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کہ کیا بتایا میں نے غلط بیٹا. تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں, میں گھر گیا ہوں اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا, اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا, ہندو سے آپ مسلم ہوئے, اللہ کا فضل ہوا, لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر سب سے پہلے تو میری وائف, میری ماں, میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تقریباً میں لاکھوں میں, جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا, وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر وہاں ہمیں تنگ کیا گیا. تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے, اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا. اور میں عرش پہ تھا سر, آسمان پر تھا, آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا. ہواؤں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا؟ سر ہاتھ تو نہیں یا دیا, وہاں بھی چھوڑ دیا؟ ہاتھ تو نہیں دیا, الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے. اوئے, اور یہ تانا تو ہم لوگ موسٹلی, میں ریگولرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں. اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا ہے, اب والدہ میرے پاس واپس آ گئی ہیں, بھائی میرے پاس واپس آ گیا. تو کیسے اب مسلم, امی ہندو, کیا سر کس طرح سنبھالتے ہیں چیزوں کو؟ ہمارا تو دین سر بڑا پیارا ہے, دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارا دین ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتا ہے, وہ بالوالدین احسان.
تو سر میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے، اپنی خود جو خدمت میں کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی کرتا ہوں. ہاں وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اوائڈ کیا اس چیز کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو. ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا، اور آخری ملاقات کیا تھی، اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا. سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے. دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے. معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے.